کیا آپ نے کبھی اندلسی امیہ ریاست کا سنا ہے؟ یہ ریاست سائنس اور علم کے لحاظ سے سب سے اونچے مقام پر تھی۔ ایک مشہور ماہر طبیعیات پیئر کیوری کہتا ہے، اندلس کے مسلمانوں سے ہمارے پاس 30 کتابیں پہنچی اور ہم ان کی مدد سے ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری کتابیں منگولوں کے حملے کے دوران ضائع ہو گئیں۔ پیئر کیوری مزید کہتا ہے، اگر جلائی گئیں 1 ملین کتابوں میں سے آدھی بھی باقی بچ جاتے تو ہم اب تک خلا میں گلیکسیز کے درمیان سفر کر رہے ہوتے۔ کیا آپ نے کبھی ابن سینا کا نام سنا ہے، جنہیں اویسینا بھی کہتے ہیں؟ انہیں فزکس کے ماہرین کا استاد کہا جاتا ہے۔ ان کی کتابیں یورپ میں 600 سال تک ٹیکسٹ بکس کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ ان کے علاوہ جابر بن حیان کو دیکھیں، انہیں کیمسٹری کا بانی مانا جاتا ہے، اور پھر الزہراوی، جنہیں سرجری کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان جیسے اور بہت سے نام ہیں۔ جب علم ہمارے ہاتھوں میں تھا اور ہم مسلمان ماہر اور دنیا کے رہنما تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کی امیہ ریاست قائم تھی اور جب عثمانی سلطنت مضبوط ہو رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کریں۔ جنگ خندق کے دوران حضرت سلمان فارسی نے ایک آئیڈیا دیا، بس چند جملے کہے اور مسلمانوں نے خندقیں کھودنا شروع کر دیں۔ اس عمل نے جنگ کا منظرنامہ بالکل ہی تبدیل کر دیا۔ اس حوالے سے اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایک مسلمان چاہے تو ایک تعلیم یافتہ باعلم شخص بننے کا فیصلہ کر سکتا ہے، یا پھر وہ ایسا شخص رہنے کا انتخاب کر سکتا ہے جس نے کبھی خود کو بہتر نہ بنایا ہو، جس نے کبھی کوئی چیز نہ سیکھی ہو، جو بس کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے۔ جب مسلمان باعلم، ہنرمند اور تعلیم یافتہ بنتے ہیں تو چیزیں بہتری کی جانب بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب خود ہمیں یہ خوبیاں اپنانے کا کہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی آیت سنی جس میں علم سے دور رہنے کو کہا گیا ہو، یا کوئی حدیث جس میں کہا گیا ہو کہ بس عبادت کرو، ریسرچ مت کرو، خود کو بہتر نہ بناؤ؟ مطلب سائنسدانوں کو اسلام میں برا نہیں سمجھا جاتا؟ کیا ایسا ہے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ قرآن بار بار ہمیں غور و فکر اور ریسرچ کرنے کا کہتا ہے، جیسے کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ مسلمانوں کی ترقی یا زوال کا انحصار اللہ کے ان احکام پر عمل کرنے پر ہے۔ عموماً جب ہم کہتے ہیں اللہ کے قوانین تو ہمارے ذہن میں حرام، حلال اور عبادتیں آتی ہیں، ہے نا؟ مگر اللہ ہمیں قانون کے 2 مختلف سسٹمز دیتا ہے۔ پہلے کا تعلق مذہبی قوانین سے ہے، جن میں جائز اور ناجائز چیزیں اور عبادتیں شامل ہیں، حلال، حرام، عبادتیں وغیرہ۔ دوسری قسم کے قوانین وہ قوانین ہیں جو اللہ نے کائنات کی تخلیق میں طے کر رکھے ہیں، جنہیں سنت اللہ بھی کہتے ہیں۔ پہلی قسم کے قوانین پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا نتیجہ ہم مرنے کے بعد پائیں گے، مگر دوسری قسم کے قوانین پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ براہ راست اسی دنیا میں ملے گا، اور نفع بخش علم کو اہمیت دینا انہی قوانین کا ایک حصہ ہے۔ تو مسلمانوں کی حیثیت سے وہ کون سے بنیادی قوانین ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں کمزور ہو جاتے ہیں؟ ایک عظیم اسکالر بدیع الزماں سعید نرسی نے اس کا بالکل 2 ٹوک اور واضح جواب دیا ہے۔ ہمارے دشمن جہالت، غربت اور اختلاف ہیں۔ ان 3 دشمنوں کے خلاف ہم ہنر، علم اور اتحاد کے ہتھیاروں سے جہاد کریں گے۔ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ تعلیم اور علم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یاد کریں محمد فاتح نے کیا کیا تھا، مگر باقی 2 کا کیا ہوگا؟ غربت اور اختلاف۔ اختلاف سے بدیع الزماں کی کیا مراد ہے؟ ان کا مطلب ہے توڑ، تقسیم۔ اس حوالے سے ایک تشبیہ دی جاتی ہے، جب 2 ہیرو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو ایک بچہ بھی ان دونوں کو ہرا سکتا ہے۔ مطلب جب ہم بطور مسلمان یا مسلم اکثریتی ریاستوں کی حیثیت سے ایک دوسرے سے مسلسل اختلاف رکھیں گے، جب ہمارے درمیان جھگڑے اور سرد جنگ کی ایک فضا قائم رہے گی، جب ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اشتراک نہیں کریں گے تو لازماً ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جب مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اسلام کے دشمن۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم تقسیم ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں شکست دینا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوئی مسلمان شخص یا مسلمان معاشرہ غلطیاں کر سکتا ہے، ہمیں ڈسٹرب کرنے والی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ کہ ان مسلمان افراد یا گروپس سے دل برداشتہ ہو کر ان سے دور ہوا جائے؟ کیا ان سے برے اور منفی جذبات کے ساتھ بات کی جائے؟ کیا کسی مسلمان گروپ کے لیے صحیح ہے کہ وہ دوسرے مسلمان گروپ کو الگ یا خارج کر دے؟ نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بدوی یعنی قدیم عرب کے دیہاتی لوگ بھی یہ سب نہیں کرتے تھے؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں 2 بدوی قبیلے تھے جن میں ایک دوسرے کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ ان میں جنگ جاری رہتی تھی، مگر جب باہر سے زیادہ بڑے دشمن نے آ کر ان پر حملہ کیا تو انہوں نے آپس کی لڑائی روکی اور اپنے مشترکہ دشمن سے ساتھ مل کر لڑے۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے اندرونی اختلافات اور دشمنی کے باعث ہم خود کو کمزور کر رہے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ اسلام پر حملے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر بہت سی مختلف ریاستیں حرام چیزوں کے ذریعے، میڈیا میں اسلام مخالف پوسٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا پر نقصان دہ کنٹینٹ کے ذریعے حملے کر رہی ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب ہمارے اتنے زیادہ دشمن ہیں، ہمیں اتحاد کی اتنی ضرورت پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ کیا اس وقت تقسیم ہونا کوئی عقل مندی ہے؟ لہٰذا ہم اپنی ذات سے آگے سوچ نہیں رہے، ہم ان خطرات سے آگاہ نہیں ہیں